गिलगित دریا کے کنارے پر ہوئے اس واقعے کو جو ہے نا بہت سے کنٹینٹ کریشن ان دو لوگوں کی عزت نیلام کر رہی ہے، بار بار کر رہی ہے۔ یار یہ شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے کہ چند لائک اور فالورز کے لیے آپ کسی کی عزت کو یوں اچھالا جائے، یوں بار بار لوگوں کو نارملائز کرایا جائے چند لائک اور فالورز کے لیے۔ یار واقعی میں آپ کے دل میں فکر ہے کہ امت کی اصلاح کرے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، برے کام سے روکے؟ تو یار قرآن بھی ہمیں فرماتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یار تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتی ہو اور برے کام سے منع کرتی ہو۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کی عزت کو یوں نیلام کرا جائیں۔ یار آپ کو واقعی میں امت کی فکر ہے تو آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، کسی کی عزت کو اچھالے بغیر۔ آپ ویڈیو وائرل کیے بغیر بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو جائے۔ چند لائک اور فالورز کے لیے کسی کی عزت کو یوں نیلام نہیں کیا جا سکتے بھائی جان۔ آئیے قرآن و سنت ہمیں کیا کہتے ہیں، اللہ رسول ہمیں کیا فرماتا ہے۔ ہمارے پاس ہے سورہ نور آیت نمبر 19، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ اہل ایمان کے درمیان فحاشی اور بے حیائی کو پروموٹ کرے، پھیلائے، اپنے تھرو پروموٹ کرے، سوشل میڈیا کے تھرو پروموٹ کر کے وائرل کرے، تو ان کے لیے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دکھ اور درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان بہن بھائی کی عزت کو یوں نیلام کرے، پردہ پوشی کرے، تو اللہ رب العزت بھی قیامت والے دن اس کی عزت کو یوں نیلام کرے گا۔